بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، سب سے پہلے تمام دیکھنے سننے والوں کو، تمام محبت کرنے والوں کو، تمام دوستوں کو، آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ تو جناب، صورتحال کچھ یوں ہے کہ واقعات کی ایک پوری ترتیب ہے امریکہ کی جانب سے عالمی سطح کے اوپر، جو کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے طاقتور حلقوں اور اس چنتخب مافیا کے لیے زمین گرم کرنا شروع کر دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اور اب پہنچے ہیں معاملات اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی پر، اور کہا جا رہا ہے امریکی ادارے کی رپورٹ کے اندر بڑا انکشاف کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوئی، چنا گیا لوگوں کو، اور خاص طور پر یہ تعیناتیاں ہوئیں عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، اور خاص طور پر 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات جو پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کو چھپانے کے لیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پیپلز پارٹی، جی ہاں، سندھ کے اندر وہاں پر بھی فارم 47 پہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی چھین کر پیپلز پارٹی کے حوالے کی گئیں، اور اب زبان پھسلنا کہیں یا سچ باہر آنا کہیں، باتیں شروع ہو چکی۔ اور ناصر حسین شاہ صاحب، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی زبان پھسل گئی، کیونکہ انہوں نے کہا جناب ایک تقریب کے دوران ٹنڈو جام میں کہ فارم 45 اور فارم 47 کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب فارم 47 والے ہیں، جی ہاں۔ اور فارم 47 والے کون ہیں آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے اس بات کا، کیونکہ چند دن پہلے فارم 47 کی ایک وزیر اعلیٰ کی جانب سے مجھے بالواسطہ پیغام بھی دیا گیا کہ جناب آپ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں، یعنی یہ خبریں جو مزدور صافی آپ تک پہنچاتا ہے یہ چھوڑ دیں، بصورت دیگر آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو خیر، فارم 47 ناصر شاہ صاحب نے تصدیق کر دی، کہ اس کے اوپر جب لگے تو بعد میں وزیر جو صوبائی ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، انہوں نے اپنی طرف سے اس کی وضاحت کی، اور انہوں نے بھی جھوٹ بولا اور کہا جی ناصر شاہ نے کہا کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں، ہم تو فارم 45 والے ہیں۔ حالانکہ ناصر شاہ نے یہ تسلیم کیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے وہ سب فارم 47 والے ہیں۔ اس طرح سے یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ کھل کر آنے ہیں سامنے، اور آ رہے ہیں، اور اس موقع پہ سامنے آ رہے ہیں کہ جب اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا، انٹرنیشنل سطح کے اوپر آڈٹ شروع ہو چکا ہے ان انتخابات کا، اور یہ مزدور صحافی اسی پلیٹ فارم پر آپ کو گزشتہ چند دنوں سے یہ خبر بار بار دے رہا ہے کہ جناب اب انٹرنیشنل آڈٹ ہوگا، اور اب اس الیکشن نے کھلنا ہے سارے کا سارا۔ فارم 45 اور فارم 47 کا جو کچا چٹا ہے وہ جناب ہر صورت کھل کر سامنے آئے گا۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر امریکہ کا ادارہ ہے، اور وائس آف امریکہ، جی ہاں، باقاعدہ طور پر جیسے بی بی سی کی فنڈنگ برطانیہ سے ہوتی ہے، خیر امریکہ سے بھی ہوتی ہے، وائس آف امریکہ کی فنڈنگ ہے جناب علی امریکہ سے، اور اپنا ایجنڈا پروموٹ کرنے کے لیے ماضی کے اندر یہ چینل شروع کیا گیا، اور یہاں سے جو رپورٹس آتی ہیں وہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی کو ظاہر کرتی ہیں، جو ہے وہ امریکن اسٹیٹ کی۔ اور ایک خبر، ایک ترتیب پہلے فریڈم ہاؤس کا انکشاف پاکستان کے حوالے سے کہ جمہوری تنزلی 100 میں سے 33 پوائنٹ بھی حاصل نہیں کر سکے، اس کے بعد پوری ایک واقعات کی ترتیب، اور آج یہ رپورٹ اس ادارے کا جاری کرنا کہ جناب پاکستان کے اندر اعلیٰ عدلیہ میں جو اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس کے اندر کردار ہے؟ بظاہر تو سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کے اندر پوری ایک ترتیب کے ساتھ تمام تر چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر اس کے اندر وہ حصہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ حامد خان صاحب کا انٹرویو اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، ان سے انٹرویو لیا گیا ہے، تو وہ واضح طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اس کو بچانے کے لیے عدلیہ کے اندر یہ تعیناتیاں مخصوص حلقوں، طاقتور حلقوں یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ اور مقصد ان کا کیا ہے؟ کوڈ پیکنگ، جس کی طرف عمران خان بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر مختلف اپنی پوسٹ میں اشارہ کر چکے، بیان کر چکے کہ کوڈ پیکنگ سے مراد یہ ہے کہ 17 ججز جب اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود تھے تو سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ جناب یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہنے والے ججز ہیں، یہ آزاد منش ججز ہیں، اور ان کی جانب سے جب فیصلے آئیں گے تو یقیناً طور پر پاکستان کی اس چنتخب حکومت کو، مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ ساری بساط بچھائی گئی
26ویں آئینی ترمیم کی۔ حامد خان صاحب نے بھی یہی بات کی امریکی ادارے کی اس رپورٹ کے اندر کہ 26ویں آئینی ترمیم اس جعلی اسمبلی کے ذریعے جو کروائی گئی، مقصد اس کا کیا تھا؟ اس جعلی اسمبلی کے ذریعے یہ جو ترمیم کروائی گئی اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے جناب جو پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا اس کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جائیں، اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اب انٹرنیشنل سطح پر اس حوالے سے جو آوازیں ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب اس حوالے سے کیونکہ چیزوں کو روکنا تھا اس لیے یہ تمام تر معاملات جناب سامنے لائے گئے۔ لیکن اس وقت وہ پوری ایک واقعات کی ترتیب ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ چاہے وہ 26 نومبر کے بعد رچرڈ گرینل کا ٹویٹ ہو، چاہے پھر اس کے بعد جو ولسن صاحب کے باقاعدہ طور پر ٹویٹس ہوں، جو ولسن صاحب کے خطوط ہوں، اس قسم کی جتنی بھی جو ساری چیزیں ہیں وہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ وہ صرف اور صرف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جناب امریکہ پاکستان کے اندر ہر صورت آئین اور قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے، عدلیہ کی آزادی دیکھنا چاہتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جن کے متعلق چند دن پہلے اس قسم کی خبریں آئیں کہ وہ جج صاحبان کے جنہوں نے باقاعدہ کیسز کے اندر سماعتوں کے ذریعے عمران خان کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وہاں پر راستہ روکنے کی کوشش کی، ان کے خلاف کیسز لے کر جانے کا پلان ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سامنے آیا، اور اب اسی قسم کی صورتحال پاکستان کے حوالے سے بھی وہاں پر دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو ولسن اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جب وہ دیگر 3-4 ممالک کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں خاص طور پر پاکستان کا بھی ذکر آتا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر کہ جب انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کیا کر رہا ہے، یہ تو میں نے وائس آف امریکہ کے حوالے سے بات کی نا کہ انہوں نے ایک اعتراضات اٹھایا ہے جو ہے وہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے اس رپورٹ کے اندر، حامد خان صاحب ہو گئے اور دوسرے لوگ ہو گئے جو کہ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جناب جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کچھ خفیہ حلقوں کا ایک کردار ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ مقصد اس کا کیا ہے کہ عدلیہ کو جو ہے وہ اپنا ہم نوا بنایا جائے، یا عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرایا جائے، یا عدلیہ سے جو ہے وہ اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ کروایا جائے۔ اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر عدلیہ آزادانہ فیصلے کرے گی، اگر عدلیہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی بھی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے بھی، عمران خان وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ واپس آئیں گے اپنے عہدے کے اوپر، اور ایسی صورتحال کے اندر جو پاکستان کی روایتی سیاسی دکانیں ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، وہ بند ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے اندر جو ایک شریفی سرمایہ کاری ہے وہ بھی متاثر ہوگی، اور آگے چل کر جب آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ ججز کی تعیناتیاں ہوں گی، ججز کے تبادلے ہوں گے، تو صورتحال پاکستان میں جمہوریت کی بہتری کی طرف جائے گی، آئین اور قانون کی بحالی کی طرف جائے گی، سیاسی اسیران ہیں جتنے بھی قیدی وہ رہا ہوں گے، اور پاکستان کے اندر جو روایتی سیاسی دکانیں ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے ٹائم میگزین کے لیے جو بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ بی بی سی بھی اس موقع کے اوپر کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ بی بی سی بھی اس قسم کی ہیڈ لائنز لگا رہا ہے کہ یہ ریاست ایسے تو دور تک نہ چل پائے گی۔ شہباز شریف صاحب کی تصویر کے ساتھ بی بی سی بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے یہ ریاست ایسے تو دور تلک نہ چل پائے گی، یعنی اس قسم کی خبریں اس وقت پاکستان کے حوالے سے جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہاں پر جناب چل رہی ہیں۔ اور ٹائم میگزین کے اندر جو عمران خان صاحب کا آرٹیکل چھپا اس کے اوپر جو عرفان صدیقی صاحب ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے استاد ہیں، پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے استاد ہیں، ان کی جانب سے ایک بیان جناب آج مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر چلوایا گیا کہ امریکی میگزین میں عمران خان صاحب کا جو مضمون ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، اور موصوف نے یہ کہا جناب کہ یہ جو عمران خان نے مضمون لکھا ہے اس میں حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور تمام اداروں پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ ہم نے بھی یہ مضمون پڑھا، اس پر آگے چل کے تفصیلی بات بھی ہوگی، اور کسی بھی جگہ کے اوپر عمران خان نے کوئی الزامات نہیں لگائے بلکہ حقائق رکھے ہیں سامنے پاکستانی عوام کے، دنیا بھر کے عوام کے۔ عمران خان نے یہ حقائق سامنے رکھے ہیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک ایسی جعلی اسمبلی ہے جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور جس کے نتائج کے اوپر بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ 17 سے 18 نشستیں جیتنے والی سیاسی جماعت کو پاکستان میں اقتدار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو مسلح افواج ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، لیکن جو کچھ
کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت، اس کی وجہ سے اداروں اور پاکستانی عوام کے درمیان خلیج آ رہی ہے، گیپس آ رہے ہیں، اور یہ آگے چل کر جو ہیں وہ فالٹ لائن ثابت ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس کا آگے چل کر جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر عمران خان نے اس مضمون کے اندر اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ میرے ساتھ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ ایک ڈیل کرنا چاہتا تھا، اور مجھے پیشکش کی گئی تھی کہ جناب مجھے جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا، اور بدلے میں مجھ سے یہ مانگا جا رہا تھا کہ جناب آپ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کریں، اس ہائبرڈ سسٹم کو ماننے کے حوالے سے آپ خاموشی سے جو ہے وہ گھر بیٹھ جائیں، آگے چل کر کسی مناسب وقت کے اوپر آپ کو جو الیکشن ہے وہ دے دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان نے اس مضمون کے اندر یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ اب عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے بقول ان کے اس بیان کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کو ہم نے کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی، عمران خان یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب عرفان صدیقی صاحب کیا جانیں کہ شاید انہیں لوپ میں ہی نہیں لیا گیا اس سارے معاملے کے اندر۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ملاقاتیں کر رہے تھے، جو ایک ملاقات بیرسٹر گور صاحب کی بھی آرمی چیف سے ہوئی، وہاں پر کیا باتیں ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف نے ان بٹوین دا لائنز کس قسم کے مطالبات کیے، دبے لفظوں میں کیا کہا گیا، کس مطالبے کے اوپر بات کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کو کیا پیشکش کی گئی، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی ٹی وی چینلز، میڈیا کا، اخبارات کا حصہ بن چکی ہیں۔ نہ جانے کیوں عرفان صدیقی صاحب ان تمام تر جو چیزیں ہیں ان سے پہلو کو جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں، ان سے کترانا چاہتے ہیں۔ اور عرفان صدیقی صاحب جو کہ مذاکرات کے اگلے ہی دن جب مذاکرات کال آف ہوئے تو مذاکرات کی ناکامی کا واویلا کر رہے تھے، اور یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں، آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان تو ہمارے ساتھ مذاکرات پہلے ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بعد میں وہ مجبوری کے تحت آئے، اس قسم کی چیزیں۔ حالانکہ میں اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا، دوبارہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ عمران خان نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا۔ عمران خان نے نہ صرف پاکستان کے عوام کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے اس بات کو ایکسپوز کرنا تھا، اور یہی بات عمران خان نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر بھی لکھی ہے۔ عمران خان نے یہ بات اس آرٹیکل کے اندر لکھی کہ مجھ سے مذاکرات کیے گئے، لیکن مذاکرات کے اندر جو ہے وہ مجھے ایک ڈیل آفر کی گئی جو مجھے قبول نہیں تھی، اور پھر مذاکرات ہماری جانب سے جو ہے وہ کال آف کر دیے گئے۔ یعنی یہ جو ایک پریزنٹ کر رہے تھے تصویر کے، دیکھیں جناب پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، عمران خان صاحب نے نہ سے مذاکراتی کمیٹی بنائی بلکہ اس کے اندر اپنے جو بنیادی مطالبات تھے 26ویں آئینی ترمیم اور آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے جو معاملہ وہ اس کے اندر انہوں نے نہیں رکھا، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہوئی اس معاملے کو انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے، اور انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے جناب بات کی کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، واقعات جو کچھ ہوئے ہیں وہ پاکستانی عوام کے سامنے لائیں، اور بے گناہ جو اسیران ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پر رہا کریں۔ لیکن جب یہ ایک بھی مطالبہ نہیں مانا گیا حکومت کی جانب سے تو اس کے بعد پھر جناب یہ جو مذاکرات ہیں یہ جناب کال آف کر دیے گئے، اور اب یہ بات عمران خان صاحب نے اپنے آرٹیکل کے اندر بھی لکھ دی ہے، اور وہاں پر امریکی ادارے، امریکی اسٹیٹ کے ذریعے فنڈنگ حاصل کرنے والے میڈیا کے ادارے وائس آف امریکہ کی جانب سے اب اس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس قسم کے انٹرویوز وہاں پر چل رہے ہیں کہ جناب پاکستانی عدلیہ کے اندر حالیہ جو تعیناتیاں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوئی ہیں، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ خفیہ حلقوں کے کہنے کے اوپر ہوئی ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہوئی ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو معاملات جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آگے بڑھا رہے ہیں، سفارتی محاذ کے اوپر دن بدن چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور آئندہ آنے والے دن اس حکومت کے لیے انتہائی حساس ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔